بے الفت آد ہے عبادت بھی گناہ ہے آل رسول کی مودت واجب ہے آل رسول کی مودت واجب لا اسألکم علیہ اجرا ہے گواہ ہے آل رسول کی مودت واجب لا اسألکم علیہ اجرا ہے گواہ بے حب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات الله برادران اسلامی عزیزان ایمانی سن 61 ہجری کے عاشورائے محرم کا سورج غروب ہو چکا مجھے یقین ہے کہ آپ کے احساسات بیدار ہیں، آپ کے افکار بیدار ہیں، آپ کی پلکوں پر ابھی وہ مناظر تازہ ہیں کہ جو صبح عاشورہ سے لے کر غروب آفتاب عاشورہ تک سرزمین کربلا پر وقوع پذیر ہوئے۔ اجرکم علی اللہ، میرے ہم عصر لوگوں، روز عاشورہ کا سورج تو غروب ہو گیا،
مگر اس کے بعد نو کے نیزہ پہ جو سورج طلوع ہوا وہ سورج اب غروب ہونے والا نہیں ہے. ضیاء کون و مکان کی ضمانت ابدی، ضیاء کون و مکان کی ضمانت ابدی، سر حسین تھا نیزے پہ آفتاب نہ تھا. معاصرین کرام، قرآن مجید کا سورہ مبارکہ والعصر آپ کی خدمت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پورا قرآن قیامت تک پروردگار عالم کا اور اس کے حبیب خاص حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لا زوال معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے قرآن. اور قرآن مجید سے متعلق یہ جملے متعدد بار عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی تمام عمر خاک پر پیشانی رکھ کر سجدہ شکر ادا کرنا چاہے تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی نعمت ہے یہ قرآن. مگر ذرا مسلمانان عزیز یہ تو غور کریں کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہوگا وہ فرد کہ جس نے اس قرآن مجید کو اس طرح محفوظ کیا کہ سر و گردن میں جدائی ہو چکی تھی مگر نو کے نیزہ پر قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ جاری تھا. کیا ہم اس نعمت الہیہ کا حق شکر ادا کر سکتے ہیں؟ قرآن پورا کا پورا معجزہ ہے. قرآن از اول تا آخر پیغام ہے. مگر یہ سورہ مبارکہ بہت مختصر سا سورہ ہے. سورہ والعصر، عصر کی قسم کھائی جا رہی ہے. وقت بہت محدود ہے میرے سامنے، اس لیے پورے سورہ مبارکہ کی توضیح و تفسیر و تعویل کا حق ادا نہ ہو پائے گا. لیکن آپ حضرات کی ذہانتوں پر بھروسہ کر کے کچھ اشارات کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تفاسیر میں عصر کے ترجمے اور تفسیر اور تعویل میں کئی اقوال موجود ہیں. ایک قول یہ ہے کہ عصر سے مراد ہے مطلق زمان، یعنی خطاب الہی یہ ہے کہ اے زمان و مکان کے اسیر انسانوں، یہ سمجھ لو کہ یہ زندگی کا سودا اس دار فانی میں، اس خاکنائے دہر میں، یہ زندگی کا سودا یہ گھاٹے کا سودا ہے. لیکن یہ رب کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ رب رحیم اور خالق کریم کا کلام ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کلام بشریت کو مایوس کرنے کے لیے آیا ہو. اگر بات یہیں ختم ہو جاتی کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں رہنے والا ہے تو یہ یاسیت کا پیغام ہوتا، نا امیدی کا پیغام ہوتا. لیکن بات آگے بڑھائی گئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہیں، وہ کہ جو عمل صالح بجا لانے والے ہیں، وہ اس خسارے سے مستثنا ہوں گے، یعنی وہ سرفراز رہنے والے ہیں، انہیں کبھی گھاٹے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ رب کریم کا وعدہ ہے. تو کیا اس کا وعدہ نعوذ باللہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا عہد کبھی ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ کیا وہ اپنا ایفاء عہد نہیں فرمائے گا؟ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ
عمل صالح بجا لانے والے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ ایمان اور عمل صالح، اس سورہ مبارکہ میں 4 ارکان ہیں فتح و کامرانیوں، ظفر و سرفرازی کے: ایمان، عمل صالح، توسیع حق اور توسیع صبر۔ وہ سرفراز رہنے والے ہیں جو ایمان لائیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو اچھے کام کریں گے، صالح اعمال بجا لائیں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق اور صبر کی وصیت ایک دوسرے سے کرتے رہیں گے۔ حق اور صبر کی وصیت اگر فلسفیانہ نقطہ نظر سے غور کیا جائے، منطقی نقطہ نظر سے غور کیا جائے، علمی گفتگو کی جائے، تو یقین فرمائیے ایک ایک کلمے کی تشریح و توضیح کے لیے بہت وقت درکار ہوگا، بہت سے مطالب گزارش کرنے پڑیں گے، لیکن سطح عمومی پر گفتگو کو باقی رکھنے کے لیے میں ایک چیز کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض تصورات بدیہی ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، فطرت انسانی کا حصہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فطرت انسانی کے اندر موجود حقائق کو حوالے کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اس کی بات کو سمجھنے کے لیے زیادہ دشواری نہ ہو، بات مبہم نہ رہ جائے، بات مجمل نہ رہ جائے۔ عبارتیں مجمل ہوتی ہیں، لیکن ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس اجمال کو دور کر سکے، اس ابہام کو دور کر سکے، اس مختصر گفتگو کو مفصل تر کر سکے۔ یہ صلاحیت ذہن انسانی میں ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ اجمالی طور پر، بدیہی طور پر، فطری طور پر ہر فرد بشر یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کیا ہے، چاہے مناسب لفظوں میں اس کی تعریف نہ کر سکے۔ جب ہم پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، روزمرہ کی گفتگو میں دین مخصوص حالات کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے ہے۔ جب روزمرہ کی گفتگو ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے ایمانداری سے گفتگو کیجیے گا، تو وہ یہ پوچھتا ہے کیا کہ پہلے ایمانداری بتائیے کہ کیا ہے۔ کوئی سوال نہیں کرتا ایمانداری کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دیکھیے کوئی آتا ہے، جوان، بوڑھا، کسی بھی خطہ ارض کا، دنیا کے کسی گوشے کا، اور ہم جب کہتے ہیں کہ دیکھیے جب تک آپ اچھے کام کرتے رہیے گا، سرفراز رہیں گے آپ، جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہوگی تبھی آپ کو ٹھوکر لگے گی، تبھی گھاٹا ہوگا، تبھی نقصان ہوگا، وہ کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ اچھا کام یعنی کہ تفصیلات ہیں، رسوم ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں، شرائط ہیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک منزل وہ بھی ہے کہ جب بنیادی باتیں متن حیات انسانی میں موجود ہیں، یہ انسان خود ایک زندہ کتاب ہے، کتاب تکوینی ہے۔ یہ انسان کتاب تکوینی ہے۔ اس کی عبارتوں کو پڑھیں، ہر شخص اپنی عبارتوں کو پڑھے، اپنے قلب کو پڑھے، اپنے ذہن کو پڑھے، اپنے ضمیر کو پڑھے۔ اگر اس میں ایمان کا اجمالی تصور بھی موجود ہے تو سجدہ شکر کرے، اگر اس میں عمل صالح کا کوئی بھی تصور موجود ہے تو وہ سجدہ شکر کرے۔ اور پھر آگے گفتگو کو تیزی سے بڑھا دوں کہ جناب والا حق بھی وہ لفظ ہے کہ جس کا شعور بنیادی طور پر ہر ذہن میں پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں تصورات بھی تقریباً بدیہی ہیں، تقریباً ضروری ہیں۔ علم کلام میں، فلسفے میں، جمالیات میں، ادب میں، شاعری میں، مختلف علوم میں حق کی تعریف کی گئی،
قانون کی زبان میں حق کی تعریف کی گئی، حقوق کی تعریف کی گئی، شریعت میں حق اور حقوق کو ڈیفائن کیا گیا، ہر سطح پر ہر زاویے سے حق کو پہچانوایا گیا، لیکن وہ تفصیلی مقام ہے۔ اجمالی طور پر تصور حق ہر ذہن میں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصور حق نہ ہو۔ اگر یہاں تک آپ کا ذہن آ گیا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک شاعر اہل بیت کے 2 مصروں سے سہارا لے کر گفتگو کو آگے بڑھا دوں۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق۔ ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیے، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ کوئی فرد بشر روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جس کے ذہن میں حسین نہ ہو۔ کوئی فرد بشر روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جس کے دل میں حسین نہ ہو۔ ذہنوں میں بھی حسین ہیں، قلوب میں بھی حسین ہیں، اور جس طرح تصور حق فطری ہے، طبیعی ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، بدیہی ہے، سامنے کا ہے، جزء فطرت انسانی ہے، اسی طرح تقریباً تصور صبر بھی۔ آپ دنیا کے کسی گوشے میں جا کر کہیں کسی مصیبت زدہ سے کہ بھائی صبر کرو، وہ صبر کی ڈیفینیشن نہیں پوچھے گا۔ حالانکہ علم اخلاق کی کتابوں میں بڑی بحث ہے کہ صبر کیا ہے، صبر کے مراتب کیا ہیں، صبر کے مقامات کیا ہیں، صبر کے تقاضے کیا ہیں، کس چیز کو صبر کہتے ہیں، کس چیز کو صبر نہیں کہتے۔ وہ تفصیلی مقام علمی ہے۔ علم اخلاق میں، علم نفسیات میں تفصیل سے بحث ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ، وہ بحثیں درست، مگر فطری طور پر قدرت نے ہر انسان کو ایک تصور صبر بھی دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ تصور صبر نہ دیا ہو۔ تو اب اندازہ فرمایا اتنی گفتگو سے کہ یہ قرآن مجید کا مختصر سا سورہ، اس میں کتنی تہداری ہے۔ ایک تو وہ منزل ہے کہ جو ہر فرد بشر کی سمجھ میں آ جائے، ہر لفظ سمجھ میں آ جائے، اور ذرا غور و تأمل، ذرا تدبر، ذرا تفکر، ذرا تأمل سے کام لیجئے تو پھر یہ ایسا اتھاہ سمندر ہے۔ کہ وہی بات جو ہر شخص کے سمجھ میں آ سکتی تھی، اس میں فلسفی حیران رہ جاتا ہے، مفکر حیران رہ جاتا ہے، مفسر حیران رہ جاتا ہے، اور جہاں مفسر حیران ہو، جہاں تعویل اور تفسیر کے مسائل پیدا ہو، وہیں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے ان پیکروں کو سامنے لا کر پیش کرنے کی کہ جنہیں دیکھ لے انسان تو سمجھ میں آ جائے ایمان کیا ہے، جن کے اعمال پہ غور کر لیا جائے تو سمجھ میں آ جائے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں، جن کو دیکھ لیا جائے تو معلوم ہو جائے کہ حق کیا چیز ہے، جن کے عمل کو دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ صبر کیا ہے اور صبر کے مراتب کتنے ہیں۔ انسان ذرا ذرا سی مصیبت میں خدا سے روٹھ جاتا ہے، شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، مگر ذرا سنیں، صبر کے ان مقامات کو پہچانے جہاں کربلا گزر جائے اور جب بھی لبوں کو جنبش ہو تو زبان پر الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ذرا تصور کیجیے، خدا کی قسم، تاریخ بشریت میں ذرا ایسے نمونے تو لا کر دکھائیں، ایسے نمونے لا کر دکھائیں جہاں کنبہ قتل ہو چکا، گھر اجڑ چکا، اور ایک بیمار، ایک اسیر اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے گفتگو کرنے کے لیے، تو وہ احتجاج سے آغاز نہیں کرتا، براہ راست کوئی خطاب نہیں کرتا، کتنی مصیبتوں سے گزر چکا،
مگر کیسا معجزہ ہے یہ کہ جب لب کشائی فرماتا ہے، جب تقریر فرماتا ہے تو کلمہ الحمدللہ رب العالمین، حمد کے بغیر گفتگو شروع نہیں ہوتی. اسیر ہے. اچھا، میں یہ گزارش کروں کہ شاید اذہان عالیہ میں یہ بات آئے کہ وہ امام تھے، وہ خلافت الہیہ کے درجے پر فائز تھے، یقیناً ایک خصوصی الہی قوت تھی، مگر اس گھرانے کو پہچانے کہ جب کوئی اسیر خاتون بھی اٹھتی ہے الحمدللہ سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ کربلا نے صرف لا الہ الا اللہ کو نہیں پہچانوایا بلکہ الحمدللہ کہنے کا حوصلہ بھی عطا فرما دیا. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس گھرانے کے گفتگو کرتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں. ہاں، یہ شام غریباں ہیں، شام غریباں ہیں. بہت کچھ عرض کرنا ہے، بہت سے مطالب ہیں، لیکن ایک ضروری مطلب گزارش کر کے آگے بڑھوں. ایک ضروری مطلب، کون تھے حسین کہ جو ہر ذہن میں موجود ہیں، ہر قلب میں موجود ہیں. یہ وہ فرد تھا، یہ وہ بشر تھا جو بشر بھی تھا، مافوق بشر بھی تھا. حسین بشر بھی تھے، مافوق بشر بھی تھے. حسین کا فرزند زین العابدین بشر بھی تھے، مافوق بشر بھی تھے، مافوق بشر بھی تھے. یہ مطالب آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گے تو دیر تک حجلے فکر میں اعتکاف کی ضرورت پیش آئے گی. معتکف رہیے گا، غور کیجیے گا، سلسلہ فکر کو جاری رکھیے گا. لیکن ایک بات عرض کروں، اتنی عظیم قربانیاں جو حسین نے کربلا میں پیش کی، صبط رسول نے کربلا میں پیش کی، ان قربانیوں کی اہمیت کو سمجھ لیں. قربانیوں کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کس حیثیت سے حسین نے قربانیاں پیش کی ہیں، بس یہ غور فرما لیں کس حیثیت سے قربانیاں پیش کی. پروردگار عالم نے اپنے ایک خلیل سے، پروردگار عالم نے اپنے ایک اولو العزم پیغمبر سے، پروردگار عالم نے اپنے ایک پیغمبر ابراہیم سے ایک مرتبہ تقاضا کیا، حسن طلب فرمایا، مجھے قربانی چاہیے، مجھے قربانی، نذرانہ جاں درکار ہے. جناب ابراہیم نے نذرانہ جاں پیش کرنے کا پورا اہتمام کیا. واقعہ قرآنی ہے، اس لیے آپ تمام حضرات کے ذہنوں میں ہے، لیکن ایک گفتگو قرآن مجید کے حوالے ہی سے عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیے، حسین کے ساتھ لفظ امام بھی ہے، اس لیے اس کلمے کو سمجھنا ضروری ہے. حسین کے ساتھ لفظ امام ہے نا، یہ لفظ امام کون سا امام ہے؟ آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کے لب و لہجے میں گفتگو کروں اور حکمت دان مشرق، شاعر مشرق علامہ اقبال کے 2 مصرے بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں. آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گے. امام اور امامت کے تعلق سے اقبال نے ایک مقام پر یہ بھی کہا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. میں نہیں گزارش کر رہا ہوں، میں نہیں گزارش کر رہا ہوں. علامہ اقبال کے 2 مصرے ہیں، بہت مشہور مصرے ہیں، استناد میں نسبت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اب آپ بتائیے، کیا جس لفظ امام کو اس مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، حسین کے ساتھ لفظ امام اسی مفہوم میں ہے؟ اب یہ تو ہر فرد بشر فیصلہ کر لے گا نا، ہر مسلمان سمجھ جائے گا کہ حسین کے ساتھ لفظ امام اس مفہوم میں نہیں ہے. کس مفہوم میں ہے؟ اس مفہوم میں آئیے کہ جو پروردگار عالم نے جب قربانی پیش کی ہے جناب ابراہیم نے، تو پھر کہا، اے ابراہیم، اب ہم نے تم کو انسانوں کے لیے امام بنایا. ایک امام وہ ہے جسے ہم مسجد کا امام بناتے ہیں، ایک امام وہ ہے جسے پروردگار پوری بشریت کا امام بناتا ہے.
ایک امام وہ ہے جسے پروردگار پوری بشریت کا امام بناتا ہے. یہ تصور عرفاء کے صحیفوں کو پڑھیں. عرفاء، علماء، صوفیاء کرام نے انسان کامل کا تصور پیش کیا ہے، امام کا تصور پیش کیا ہے، مرد مومن کا تصور پیش کیا ہے، خلافت الہیہ کا تصور پیش کیا ہے. ابراہیم اپنے عہد میں خلافت الہیہ کے حامل تھے. خلافت الہیہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جب خلافت الہیہ دنیاوی سیاسی حکومت کے ساتھ جم ہو جائے. بہت کم ہوا ہے، بہت کم ہوا ہے. یہ روئے زمین بلکہ یہ کائنات خلیفہ الہی کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی. تمام عرفاء، تمام صوفیاء کرام، تمام عالم اسلام بلکہ تمام روحانی افراد اور تمام روحانی مکاتب فکر میں یہ تصور موجود ہے، راسخ ہے، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ. یہ کائنات کسی نہ کسی خلیفہ الہی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. ابراہیم اپنے عہد میں خلافت الہیہ کے مالک تھے، لیکن خلافت الہیہ کا منصب وہ تھا کہ جو ابراہیم کو دیے جانے سے قبل یہ امتحان لیا گیا. توجہ برقرار رکھے. قرآنی حوالہ ہے، قرآن چونکہ وقت کم ہے اس لیے نص آیات پیش نہیں کر رہا ہوں. اب یہ آپ کا عام تجربہ ہے، دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں، کسی عہدے کو تفویض کرنے سے پہلے، کوئی منصب دینے سے پہلے اس کا انٹرویو ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، مصاحبہ ہوتا ہے. لیکن جب منصب پر کوئی فائز ہو تو پھر امتحان نہیں ہوتا. ابراہیم نبی تھے، ابراہیم خلیل تھے، ابراہیم اولو العزم پیغمبر تھے. اس کے بعد ابراہیم کو تمام انسانوں کے لیے امام بھی بنانا تھا. اب ایک نیا منصب دیا جانا تھا. معلم کی مثال ہے، معلم سے دوں گا. کسی دانشگاہ میں کوئی صاحب لیکچرر ہو گئے، لیکچرر ہونے سے پہلے بھی انٹرویو ہوا، لیکچرر ہونے کے بعد اب ریڈر ہونا ہے، عہدہ بڑھنا ہے، پھر انٹرویو ہوگا. اور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے اپنے لیکچررشپ میں کتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، تدریس کیسی فرمائی، تصنیف و تالیف کیسی فرمائی، کتابیں کتنی لکھی، کتنا ورک کیا. ریڈر ہو گئے، اب پروفیسر ہونا ہے. پروفیسر ہونے سے پہلے پھر امتحان لیا جائے گا. اسے امتحان نہیں کہا جائے گا، انٹرویو کہا جائے گا، مصاحبہ کہا جائے گا، مگر وہ مرحلہ گزرے گا اور وہ چیزیں پیش کرنی پڑیں گی. اس عرصے میں ہم نے یہ ریسرچ کی، یہ تحقیق کی، یہ تخلیق کی، یہ کتاب شائع کی، ان کو تربیت دی، اتنے ریسرچ اسکالرز کو ہم نے گائیڈ کیا، یہ سب بتانا پڑے گا نا. تو معلوم ہوا عہدہ دینے سے پہلے امتحان ہوتا ہے اور آزمایا جاتا ہے کہ آپ میں یہ عہدہ پانے کی صلاحیت ہے بھی کہ نہیں. یہ عہدہ پانے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. لیکن جب کوئی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اس کا امتحان نہیں لیا جاتا، پھر انٹرویو نہیں ہوتا، پھر وہ عہدے پر باقی رہتے ہوئے اس عہدے کی عظمت، اس عہدے کی آبرو، اس عہدے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی ایثار کرے اسے امتحان نہیں قربانی کہا جاتا ہے. اسے پھر امتحان نہیں قربانی کہا جاتا ہے. اب سمجھ لیجئے کہ عہدہ امامت چونکہ جب ابراہیم کو دیا جانا تھا تو ابراہیم سے امتحان لیا گیا، امتحان لیا گیا. ابراہیم نے امتحان لیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، عہدہ امامت پر فائز ہو گئے. حسین کربلا میں آ کر امامت پر فائز نہیں ہوئے ہیں. حسین
اپنے عہد حیات میں خلافت الہیہ کے مالک تھے. حسین اپنے عہد حیات میں انسان کامل تھے. حسین اپنے عہد حیات میں امامت پر فائز تھے. جب امامت پر آنچ آئی تو قربانیاں پیش کرنا شروع کر دی. حسین کا امتحان نہیں، قربانی تھی. حسین نے امتحان نہیں دیا تھا، قربانیاں پیش کی تھی کربلا میں. اسی لیے امتحان کی ایک حد ہوتی ہے، قربانی کی کوئی حد نہیں ہوتی. واضح ہے؟ ہاں بس اگر اتنا میسج بھی آپ تک منتقل ہو گیا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ خلافت الہیہ کے مالک تھے، یہ انسان کامل تھے، یہ اپنے وقت کے عارف کامل تھے، یہ اپنے وقت کے عارف خدا تھے، یہ اپنے وقت کے مؤمن کامل تھے، یہ اپنے وقت کے امام تھے. امامت اور خلافت الہیہ کا منصب الہی ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کربلا میں پیش کیا اسے صرف ایک تاریخ کا واقعہ نہ سمجھیں. چند جملوں کو یاد رکھیے گا. کربلا ایک واقعہ ہے مگر صرف واقعہ نہیں ہے. کربلا ایک المیہ ہے مگر صرف المیہ نہیں ہے. کربلا ایک سانحہ ہے مگر صرف سانحہ نہیں ہے. کربلا ایک واقعہ بھی ہے تاریخی، کربلا ایک المیہ اور سانحہ بھی ہے دلگداز، اور کربلا ایک معجزہ بھی ہے. کربلا ایک معجزہ بھی ہے، اور معجزہ ہے اپنے تمام معانی میں. ادبی تعبیر کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور تاریخی اور عمرانیاتی مفاہیم میں بھی معجزہ ہے. علمی اور فلسفیانہ حقیقت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. دینی اور مذہبی تناظر میں بھی معجزہ ہے. کربلا معجزہ ہے ادبی اور شعری اعتبار سے بھی، تاریخی اور عمرانیاتی اعتبار سے بھی، علمی اور فلسفیانہ اعتبار سے بھی، دینی اور مذہبی اعتبار سے بھی. کیوں عرض کر رہا ہوں معجزہ ہے؟ اس لیے کہ معجزہ تبھی تو پیش کیا جاتا ہے اور وہی تو پیش کرتا ہے جو نمائندہ خدا ہوتا ہے. معجزہ کون پیش کرتا ہے؟ معجزہ جو نمائندہ خدا ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے. اور کب پیش کرتا ہے؟ جب دنیا والے اس کے عہدے کو جھٹلاتے ہیں. جب اس کے منصب کا انکار ہوتا ہے تو معجزہ پیش کرتا ہے. حسین خلافت الہیہ کے مالک تھے. خلافت الہیہ مجسم تھی حسین کے پیکر میں. حسین امام تھے اپنے حقیقی معنی میں. جب ان سے بیعت طلب کی گئی، طلب بیعت انکار امامت کے مترادف ہے. طلب بیعت یعنی انکار امامت. اگر حسین کا اپنا خود ساختہ عہدہ ہوتا تو پھر حسین میں ایسے امتحان اور ایسی قربانی پیش کرنے کی سکت ہی نہ ہوتی. حسین خلافت الہیہ کا مجسمہ، حسین اپنے حقیقی معنی میں امام. اس لیے جب ان کے منصب کا انکار کیا گیا، امامت کا انکار کیا گیا، حسین نے اس انکار کے مقابلے میں اپنی تصدیق کے لیے، اپنے عہدے، اپنے منصب الہی کی تصدیق کے لیے معجزے پیش کرنا شروع کیے. اسی معجزے کا نام ہے کربلا. صبح عاشورہ سے شام عاشورہ تک کیا نہیں پیش کیا حسین نے. اپنے اہل بیت کو پیش کیا، اپنے اصحاب و انصار کو پیش کیا. ایسے اصحاب و انصار کو پیش کیا کہ جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ کی نگاہوں نے ایسے اصحاب دیکھے نہیں، ایسے انصار دیکھے نہیں. چشم فلک نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ حسین کہہ رہے ہیں ہم نے شمع گل کر دی، ہم نے تمہاری گردنوں پر سے بیعت اتار لی، اب تم آزاد ہو، تم جا سکتے ہو. مگر وہ تڑپ رہے ہیں، نہیں ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. اس لیے کہ وہ خلیفت اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ امام حقیقی کو پہچانتے ہیں. حسین کے صحابہ نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی اور اس کے بعد
حسین کے اہل بیت نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی. اب مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں چند لمحات میں صبح عاشورہ سے لے کر اور شام عاشورہ تک کے واقعات بیان کروں. اور صرف اتنے ہی نہیں، واقعات تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں، واقعات تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا. کسی نے کہا ہے کہ امتحان ہے یہ بڑا اہل مدینہ کے لیے، امتحان ہے یہ بڑا اہل مدینہ کے لیے. کربلا جاتے ہیں شاہ شہداء کرب و بلا جاتے ہیں. حسین مدینہ چھوڑ کر کرب و بلا جاتے ہیں. عجیب مرحلہ. یہ امتحان حسین کے لیے نہیں ہے. ایک جملہ سن لیجیے، یہ امتحان حسین کے لیے نہیں، مدینے والوں کے لیے امتحان ہے. کیسے؟ حسین تو قربانی پیش کر رہے ہیں، امتحان کس کا ہے؟ ارے پورا مدینہ سمٹ کے آ جاتا. اے فرزند رسول، ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو. حسین اپنی قربانی میں کامیاب، انسان اپنے امتحان میں ناکام. حسین مدینے سے چلے، مکے آئے، مکے سے کربلا آئے، کربلا میں صبح عاشورہ سے قربانیاں پیش کرنا شروع کی. اور کس اطمینان سے قربانیاں پیش کی ہیں. میر انیس علیہ الرحمہ کا دو مصرع ذہن میں آ رہا ہے. گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں. بغیر کسی اضطراب کے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، کیا قربانیاں. اصحاب کا تذکرہ کہاں تک کیا جائے. دو قربانیاں ہی ایسی ہیں کہ جس پر آپ کا قلب سکون و قرار سے رہ نہیں سکتا. دو بیٹے حسین کے ہیں، ایک کا نام ہے علی اکبر، ایک کا نام ہے علی اصغر. ایک کڑیل جوان، ایک چھماہا شیرخوار. حسین نے دونوں کو ایک خاص انداز سے خدمت الہی میں پیش کیا ہے، عجیب انداز سے. جب علی اکبر کو رخصت کیا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، تمام مسلمان برادران سن لیں، حسین کا یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، کسی مقتل سے نہیں نقل کر رہا ہوں. کہا پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے. علی اکبر کو اس انداز سے پیش کیا. اور چھماہے کو کس طرح پیش کیا. تفصیل سے میں مصائب گزارش نہیں کر رہا ہوں، میں صرف مقتل کے کچھ مناظر کی طرف اشارے کر رہا ہوں. اب آپ کا یہ کام ہے کہ ذرا اس تقریر کو سننے کے بعد تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کیجیے گا، کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھیے گا اور کربلا کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آخری ہدیہ جو حسین نے پیش کیا اپنی قربانی سے پہلے، وہ بھی عجب انداز سے تھا. چھماہا حسین نے ہاتھوں پر لیا، آبا کے دامن کا سایہ کیا اور میدان میں آئے. میدان میں آنے کے بعد فوج مخالف نے سمجھا کہ حسین صلح جوئی کے لیے قرآن لے کر آئے ہیں. بہت سطح عمومی پہ گفتگو ہے، بالکل سطح عمومی پہ، جہاں تک بھی گفتگو جائے سب سمجھ لیں. دامن آبا کو جب ہٹایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاس سے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، زبان خشک ہو چکی ہے. ایک مرتبہ حسین نے بچے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار خود کر لو. بچے نے اپنا چہرہ فوج کی طرف کیا، سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھرائی. ادھر فوج منقلب ہوئی.
لیکن ادھر پیسر سعد نے ایک شقی سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کی گفتگو کو منقطع کر دے، تیرے سے شعبہ چلا، حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ منقلب ہو کر زمین پر گرا۔ ٹھہریے گا ٹھہریے گا، سر و سینہ پیٹیں گے آپ، مگر ایک جملہ سنیے، ایک جملہ سنیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حسین نے سماحے کو اٹھایا، اللہ رے شجاعت حسین، اللہ رے صبر حسین۔ ایک جملہ کہوں، ارے کربلا میں اس موقع پر 3 دن کا بھوکا باپ، کچھ عرض کر رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو غش کھا کر زمین پر گر جاتا۔ ارے یہ حسین ہے، حسین بچے کو زمین پر سے اٹھایا، چند قطرہ لہو کا جو حلق سے نکلا ہاتھوں پر لیا، چہرے پر ملا، بچے سے خطاب کیا، میں اسی طرح تیرے نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ بےتاب ہو رہے ہیں، قیامت تک بےتاب رہیں گے، مگر حسین کی شجاعت، حسین کا صبر، حسین کا ثبات، اللہ اکبر۔ بچے کو ہاتھوں پر لیا اور زمین کربلا پر 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک جملہ سنیے، ابھی ایک جملہ سنیے گا، جملہ سنیے۔ کبھی کبھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حسین جیسا صابر، حسین جیسا صابر بھی ایسا لگتا ہے کہ متردد تھا، متحیر تھا، اسے ایک اضطراب لاحق ہو گیا تھا۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، حسین کو کوئی تردد نہیں تھا، کوئی تامل نہیں تھا، کوئی اضطراب نہیں تھا۔ حسین تو اس ہدیے کو لے کر اور ناز فرما رہے تھے، چشم فلک دیکھ، چشم فلک دیکھ، حسین کے ہاتھوں پر یہ بار مصیبت ہے مگر پاؤں میں لغزش نہیں ہے۔ پہچانا حسین کو، پہچانا حسین کے صبر کو، چشم فلک دیکھ، حسین کے پائے ثبات میں، حسین کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے۔ شمائے کو سپرد لحد کیا۔ 2-3 جملے اور، 2-3 جملے اور، 2-3 جملے اور۔ شمائے کو سپرد خاک کیا حسین نے، اور اس کے بعد سورہ والعصر سے میں نے گفتگو شروع کی تھی نا، سورہ والعصر سے۔ اچھا یہ 2 مصرے اور سن لیجئے، یہ 2 مصرے اور سن لیجئے۔ انسانوں، میرے معاصر انسانوں، عزیز مسلمانوں، برادران ایمانی، سن لو، سورہ والعصر ذہن میں ہے، اب یہ 2 مصرے سن لو۔ قسم ہے عصر کی، جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، قسم ہے عصر کی، جب کوئی ہم رکاب نہ تھا، حسین کو غم انسان تھا، اضطراب نہ تھا۔ پیغام میں نے پہنچا دیا، حسین کو غم انسان تھا، اضطراب نہ تھا۔ حسین شمائے کو سپرد لحد کر کے بہن سے، بیٹی سے، اہل حرم سے رخصت ہو کر میدان کربلا میں آئے، اور میدان کربلا میں آ کر وہ آخری جہاد کیا ہے۔ وہ غبار بلند ہوا کہ سورج چھپ گیا، بس سورج چھپا، اور جب سورج چھپ گیا تو میدان کربلا تاریک ہو گیا۔ اب کیا ہوا یہ بیان کرنے کی سکت نہیں ہے، اب بس یہ منظر میری نگاہوں میں، زینب خیمے سے نکلی، ایک بلندی پائی، اور تاریخ نے زینب کا جملہ سنا، پیسر سعد تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول ذبح ہو رہا ہے۔
بے سر ساتھ تو دیکھ رہا ہے فرزند رسول ذبح ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ نو کے نیزہ پر قرآن بلند ہوا، تلاوت شروع ہوئی. شام غریباں آ گئی، شام غریباں آ گئی. یہ شام غریباں کے ساتھ وہ سورج طلوع ہوا کہ جو اب قیامت تک جسے زوال نہیں ہے. بشریت کو اس کی روشنی میں سفر طے کرنا بڑا مبارک. حسین کو یاد کرو، آنسوؤں کے نذرانے پیش کرو اور اپنی دنیا اور آخرت کو بھی سنوارو. اور وہ صبر، وہ حوصلہ، وہ ایمان، وہ حق شناسی، وہ عمل صالح کا شعور پیدا کر لو، وہ تہذیب پیدا کر لو کہ تم بھی کہہ سکو مصیبتوں میں انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیمبر کی ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں. مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے. کسی